نعیم یوسف صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ سابق فائر چیف رہ چکے ہیں اور آپ سیفٹی سروسز کے حوالے سے بھی بہت بہتر جانتے ہیں، ہم سب سے بہتر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گل پلازا میں فائر سیفٹی انتظامات کتنے ناکافی تھے، اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے جو جتنی تاخیر سے وہ پہنچا وہ تو ہو گیا، اس کے بعد پھر ریسکیو کرنے میں اور آگ بجھانے میں بہت وقت درکار ہوا. کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جو پیش آتی ہیں؟ دراصل یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیا ہے. بھر میں سب سے پہلے جو ہے وہ فائر سیفٹی پر توجہ دی جاتی ہے. فائر فائٹنگ بعد کی چیز ہے. صحیح. سب سے پہلے فائر سیفٹی. ہم نے فائر فائٹنگ پہ زیادہ توجہ دی ہے اور فائر سیفٹی پہ بہت کم دی ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی آگ لگتی ہے، چھوٹی آگ لگتی ہے، تو وہ چھوٹی آگ دنیا بھر میں جتنی بھی آگیں لگتی ہیں بہت کم، ان میں سے بہت کم. میں مثالیں دوں گا کہ جو آگ اچانک بہت بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان میں گیس کے کسی کوئی لائن پھٹ جائے، اس میں آگ لگ جائے، کوئی تیل کا ذخیرہ ہو اس میں آگ لگ جائے، کوئی بارود کا ذخیرہ ہے اس میں آگ لگ جائے، تو وہ اچانک بڑی آگ لگتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آگیں ہیں وہ ہمیشہ ایک چھوٹی آگ سے شروع ہوتی ہے، ایک چنگاری سے، ایک ننھے سے شعلے سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس فائر سیفٹی کے انتظامات ہیں تب تو آپ جو ہے وہ اس کو انیشیل اسٹیج پر ہی بجھا سکتے ہیں اسے. لیکن وہ آگ جب ٹائم نکل جائے اور وہ ہاتھ سے نکل جائے آگ، تو اس کے لیے پھر شہر بھر کی گاڑیاں درکار ہوتی ہیں اس کو بجھانے کے لیے. ہم نے باہر کے چور اور ڈاکو سے بچانے کے لیے اپنی پراپرٹی کو، اپنی بلڈنگوں کو تو بہت اچھے گیٹ بھی لگا لیے، سرویلنس سسٹم بھی لگا دیا، کیمرے بھی لگا دیے، ہم نے گارڈ بھی لگا دیے. لیکن جو باہر کا، جو اندر کا دشمن ہے جسے ہم آگ کہتے ہیں، جو کہیں شعلے کی صورت میں، کہیں بجلی کی صورت میں، کہیں کیمیکل کی صورت میں موجود ہوتی ہے آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتروں میں، آپ کے کارخانوں میں، میلوں میں، شاپنگ پلازاز میں، اس کے لیے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا. یہ جتنی بھی آگے لگتی ہیں شاپنگ پلازاز میں، اور دیکھیے 2023 میں 25 نومبر 2023 میں آر جے شاپنگ مال میں آگ لگی، 6 دسمبر 2023 میں ارشی شاپنگ مال میں آگ لگی، اور اس کے علاوہ بھی کئی شاپنگ مال میں، اور آج جو ہے گل پلازا ہمارے سامنے ہے. نہیں صاحب، یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو ایمرجنسی ایگزٹ تھا، جو رستہ تھا نکلنے والا، کہ اگر ایک تو مین رستہ ہوتا ہے اور ایک اگر آگ لگ جائے یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں، وہاں پر بھی اضافی دکانیں بنا دی گئی تھیں، اس راستے کو بھی بند کر دیا گیا تھا. جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں اس حادثے کی. ایک وجہ یا ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ، جیسے کہ یہ ابراز صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ بلڈنگ کوڈ کے مطابق جو ہے وہ بلڈنگیں بنے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کوڈ کے مطابق بلڈنگیں بنی جاتی ہیں. یہاں پر بھی بلڈنگ کوڈز آف پاکستان موجود ہیں، لیکن کون ان پہ عمل کرے، کون ان پہ عمل کرائے. دوسری بڑی وجہ شارٹ سرکٹ، جو سب سے بڑی وجہ ہے، یا ناقص الیکٹرک وائرنگ، اوور لوڈنگ، غیر معیاری تاریں، بجلی کے آلات، ڈسٹریبیوشن بورڈ پر ایک تاروں کا جال جو کہ مارکیٹوں میں بنا ہوا ہوتا ہے، پرانے سوئچ بورڈ، پھر فائر سیفٹی سسٹم و آلات کی عدم موجودگی یا ان کا غیر فعال ہونا، ان ایکٹیو ہونا، ابتدائی فائر فائٹنگ کے آلات کا یا تو نہ ہونا، یا اگر ہیں کسی بلڈنگ میں تو ان کا ان ایکٹیو ہونا. ابتدائی فائر فائٹنگ سسٹم اگر ہے تو ان کے مناسب تربیت نہیں ہے. وہاں پر جو سیکیورٹی اسٹاف ہے یا جو فائر فائٹنگ کا اسٹاف ہے، ان کے پاس نہ تو وہاں کوئی ایمرجنسی ڈرل ہوتی ہے، نہ فائر فائٹنگ ڈرل ہوتی ہے. اچھا، اب جو ہنگامی طور پہ اب باہر نکلنے کے جو راستے ہیں جنہیں آپ ایمرجنسی ایگزٹس کہتے ہیں، وہ یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں سرے سے، یا اگر ہیں تو وہ بند، کوئی سامان اگر ہوتے ہیں تو ان کو بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.